وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی. جسے حکمت دی گئی اس سے خیر کثیر دی گئی. اور قاضی ابو العالیہ اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ حکمت سے مراد جس کو خیر کثیر دی گئی، حکمت سے مراد قرآن کا فہم ہے، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا. اور بعض علماء نے کہا کہ حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر ہے، حکمت سے مراد قرآن پاک کی تفسیر ہے. تو سورۃ فاتحہ کے نزول کے متعلق، کیونکہ آگے سورۃ فاتحہ شریف کی تفسیر شروع ہوگی اس عنوان کے بعد غالباً، تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اور محققین جو ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں. تو بعض کا کہنا یہ جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں، مدینہ منورہ میں. تو سورۃ الفاتحہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، مجھے حضور نے بلایا. حضرت ابو سعید بن معلا فرماتے ہیں میں حاضر نہ ہوا، حضور نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا. جب میں حاضر ہوا، یعنی کہ جب میں آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. قرآن کریم کے اندر یہ نہیں آیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلا لیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ؟ پھر فرمایا ان کو، حضرت ابو سعید کو فرمایا سنو، میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی جو سب سے عظیم صورت ہے اس کی تعلیم دوں گا. میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی جو سب سے عظیم صورت ہے وہ کون سی ہے. پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم باہر نکلنے لگے، باہر نکلنے کا ارادہ کیا، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر گزر گئی، یعنی کہ تو آپ نے فرمایا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا، یعنی کچھ دیر پہلے ہی آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی ہیں اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. یعنی سورۃ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب
سورت فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ سورت نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا، اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس حدیث میں یہ۔ ورنہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی۔ اور اس سورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید کو کیا فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کے متعلق بتاؤں گا۔ تو اچھا، اب ایک حدیث میں کہ حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا، تو آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے، غور سے سنتے رہے۔ ایک شخص جو تہجد کے وقت سورت فاتحہ نماز میں پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سورت ختم کر لی کہ حضور نے فرمایا قرآن پاک میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی مثل کوئی اور صورت نہیں ہے قرآن پاک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ وہ صورت ہے جو فہم کے دروازے کھول دیتی ہے، جو عقل کے دروازے کھول دیتی ہے، جو عزت کے دروازے کھول دیتی ہے، ایمان اور محبت کے دروازے کھول دیتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، دولت کے دروازے کھول دیتی ہے، روحانیت کے دروازے کھول دیتی ہے، یعنی یہ ہر طرح کی برکت کے دروازوں کو کھولنے والی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، امام دارمی روایت کرتی ہیں، عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فاتحۃ الکتاب یہ وہ صورت ہے سے ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلی ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ حضرت عبد الملک بن عمیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے سورت فاتحہ کے اندر۔ اچھا، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک سفر کے اندر ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ ہم کسی جگہ سے گزر رہے تھے سفر کے اندر، تو ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اس وقت، اور اس وقت ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، تو تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ تم میں سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیے، تو کیا تم میں کوئی بندہ سانپ کا منتر جانتا ہے؟ اور وہ مرنے کے قریب ہے، سردار جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے، تو کیا تم میں سے کوئی شخص سانپ کا منتر جانتا ہے؟ اچھا، اس حدیث میں ہے کہ بچھو نے ڈس لیا، تو ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ اچھا، اس نے اس شخص پر دم کیا جس کو وہ بچھو کاٹا تھا، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ سانپ نے کاٹا تھا۔ اچھا، وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے کہا کہ اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا کہ اس بندے کو
30 بکریاں دے دو. اور ایک روایت میں کہ بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا کیونکہ وہ ٹھیک ہو گیا دم کرنے سے، اللہ نے اس کو صحت دے دی. اچھا، اب اس روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ 30 بکریاں دے دو اور ہمیں دودھ پلایا. تو جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو پہلے کبھی دم ہی نہیں کیا. یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب تھا پھر تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیے، پہلے میں دم نہیں کرتا تھا. آج جب وہ بچی آئی اور اس نے کہا کہ یہ تکلیف ہے، تب میں نے جا کر تو سورۃ فاتحہ سے دم کیا. ہم نے کہا کہ اب اس معاملے میں آگے بحث نہ کرو، یہاں تک کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے اس کے متعلق پوچھ لیں. اچھا، اب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح راستے میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس میں بچھو نے کاٹا تھا، اس میں سانپ نے کاٹا تھا، مختلف روایات ہیں. تو وہ سردار مرنے کے قریب تھا، وہ ہم میں سے ایک بندہ گیا، ان کی بچی آئی، اس نے جا کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے ہمیں بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا، دودھ پلایا ہم سب کو، ہم وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آ گئے. تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ ان بکریوں کا گوشت اب ہمارے لیے حلال ہے، یہ ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا کہ ان بکریوں کو تقسیم کرو، جن بکریوں کو تم لے کر آئی ہو ان کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکال دو، ان میں سے میرا حصہ بھی نکال دو. بھی سورۃ فاتحہ تمہیں تعلیم کس نے دی، بتائی کس نے، تمہیں سکھایا کس نے، یہ رحمت اور برکت کس کے وجود کی ہے، تو پہلے اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو. ایک کتاب کے اندر آیا ہے کہ شیخ تمیمی ملتان کے اندر وبا عظیم پھیلی اور لوگ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں مرنا شروع ہوئے طاعون پلیگ کی بیماری کے اندر. تو شیخ تمیمی نے اپنے شاگردوں اور مریدوں کو کہا کہ اب اس میں تھا کہ جس بندے کو یہ بیماری آئی، اگر آپ کو پرانے وقت یاد ہو، تاریخ پڑھی ہو، تو وہ بندہ گیا، وہ ختم. انہوں نے کہا کہ جس بندے کو یہ مرض ہوتا ہے نا، اس کو 41 دفعہ یہ سورت پڑھ کے جو ہے نا دم کرو. سورت فاتحہ بسم اللہ کو میم کے ساتھ لام میں ملا کر اس کو پڑھ کے دم کرو، اور جس کو دم کیا وہ بندہ ٹھیک ہوتا چلا گیا جن سے، اور وہ بیماری ملتان سے ختم ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن یہ صورت نازل ہوئی ابلیس بہت رویا، اور یہ وہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی 2 مرتبہ، اور قرآن کی عظیم صورت ہے. اس لیے اصل میں کیا کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں جو آگے اس کی تفسیر کے اندر بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوں گے. تو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.